الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا عما العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بغض الحمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا لعنة موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وعدد سحور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہم حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آپ کو دعا کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا سہارا درود کر ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات کریں اللہم صل علی محمد وآل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کیا قرآن کریم کی ایک آیت زیر نظر ہے توجہ آپ حضرات کی مکمل طور پر میری طرف ہوگی بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے ایک مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں ایک روایت آپ کے حوالے کرنی ہے اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ ایک الگ معیار الگ مرتبہ ایک الگ منزلت اس کائنات عالم میں رکھتی ہے یہ میں اسی امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے قدموں کو ہاتھ لگا کر کمبر کہا کرتے تھے کہ 18,000 عالمین کمبر کے ہاتھوں میں آ گئے علی کے قدموں کو ہاتھ لگا کر کمبر کہا کرتے تھے کہ اب 18,000 عالمین کمبر کے ہاتھوں میں موجود ہے امیر المومنین
کا جو علم ہے، ایک مرتبہ مولا منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا کہ یا علی، یہ اتنا علم آپ کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ تو امیر المومنین نے اس سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو علم ہے یہ علم لعاب رسول اللہ کا اثر ہے، یہ علم لعاب رسول کا اثر ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا کہ یا علی، آج پتہ چلا کہ یہ علم جو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ذاتی علم نہیں، یہ تو رسول کا علم ہے جو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مولا علی نے اس کو ڈانٹ کر بٹھایا اور ڈانٹ کر کہا کہ خاموش ہو جا، ابھی رسول کا لعاب بولا ہے، ابھی تو رسول کا لہو بولا ہی نہیں ہے، ابھی لعاب کا اثر بول رہا ہے، جب لہو کا اثر بولے گا تو تم تو برداشت ہی نہیں کر سکو گے۔ امیر المومنین قرآن کی جو آیت آپ کے حوالے کر دی ہے، پورا ایک واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، بس ایک مقام تک لے کے جانا ہے، اس لیے اس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں۔ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آپ کے حوالے کر چکا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں، واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو خدا نے کہا کہ موسیٰ اپنے علم پر غرور نہ کرو، بلکہ دریا کے کنارے چلے جاؤ، وہاں تم سے بھی بڑا ایک عالم بیٹھا ہوا۔ موسیٰ چلے اور چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے، اور جب دریا کے کنارے پہنچے تو موسیٰ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے۔ جناب موسیٰ نے آ کے کہا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اپنی شاگردی پہ لیں گے؟ تو جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، تم میری شاگردی پہ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اے جناب خضر، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تو جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں شاگردی میں لے تو لیں گے، لیکن ہم جو بھی عمل کریں تم نے سوال نہیں کرنا، میں چاہے کوئی بھی عمل کروں تم سوال نہیں کرو گے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ چلنا شروع کیا دونوں نے، چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی والے سے کہا کہ دریا پار کرا دو۔ جب دریا پار کر لیا تو جناب خضر نے اترتے اترتے کشتی کے درمیان میں سوراخ کر دیا۔ جب اتر گئے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، یہ کیا کیا؟ اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں دریا پار کروایا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب خضر نے کہا کہ ہم نے نہ کہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم نے سوال کیوں کیا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب سوال نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چلنا شروع کیا، ایک بستی سے گزرے تو بستی والوں نے دھتکار کے دونوں کو بستی سے نکال دیا۔ جب بستی سے نکل رہے تھے تو بستی کا بالکل آخری جو کنارے کا گھر تھا اس کی دیوار گرنے والی تھی۔ جناب خضر گئے، جا کے سامان لایا اور دیوار کو تعمیر کر دی۔ جب بستی سے نکلے تو جناب موسیٰ نے کہا اے خضر، یہ کیا بات ہوئی؟ بستی والوں نے ہمیں دھتکار کے نکالا، آپ نے بستی والوں کے گھر کی دیوار کو تعمیر کر دی۔ تو جناب خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ پھر تم نے سوال کیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک آخری موقع مجھے دے دے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب اگر سوال کیا تو تمہیں ہم اپنی شاگردی سے نکال دیں گے۔ تو جناب خضر اور جناب موسیٰ چلے، چلتے چلتے ایک میدان سے گزر رہے تھے جس میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں جو سب سے زیادہ حسین بچہ تھا، جناب خضر نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی گردن کاٹ دی۔ جناب موسیٰ نے سر پکڑ لیا اور کہا یا اے جناب خضر، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ دونوں باتیں آپ نے کی، جو بھی تھا معاملہ، لیکن اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ تو جناب خضر نے کہا ہم نے نہ کہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے،
اب تمہارے اور ہمارے راستے جدا ہیں۔ یہ تینوں کام جناب خضر نے کیوں کیے؟ تینوں کام قرآن میں لکھے ہیں، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں، ایک مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ چلے جناب خضر نے کہا موسیٰ اب میری اور تمہاری راہیں جدا۔ چلنا شروع کیا دونوں نے، چلتے چلتے دریا کے کنارے پہ پہنچے تو جناب موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے یا آپ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ تو جناب خضر نے ارادہ ہی کیا تھا کہ میں جواب دوں کہ راوی کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ دونوں جس دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اس دریا کے اوپر ایک پرندہ آیا اور پرندے نے آ کے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا اٹھایا اور وہ پانی کا قطرہ مشرق کی طرف پھینک دیا۔ پھر سمندر پہ آیا، پھر پانی کا قطرہ اٹھایا، پانی کا قطرہ مغرب کی طرف پھینک دیا۔ پھر آیا، پھر قطرہ اٹھایا، ایک قطرہ شمال کی طرف پھینکا۔ پھر آیا، اٹھایا قطرہ اور ایک قطرہ جنوب کی طرف پھینکا۔ پھر آیا اور پھر قطرہ اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکا، اور پھر آیا آخری مرتبہ اور آ کے ایک قطرے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس نے واپس سمندر میں ڈال دیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پرندے نے کیا عمل کیا ہے؟ تو جناب خضر نے کہا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اس کا علم میں نہیں رکھتا ہوں۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ سمندر کے اوپر سے ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا آیا، اور وہ گھڑ سوار جب دوڑتا ہوا آیا تو خضر اور موسیٰ نے دیکھا کہ وہ گھڑ سوار سمندر کے اوپر دوڑ رہا۔ جب ان دونوں کے قریب پہنچا گھڑ سوار تو جناب خضر اور جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ ابھی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک پرندہ آیا، اس نے ایک قطرہ اٹھایا اور مغرب کی طرف پھینکا، ایک قطرہ اٹھایا اور مشرق کی طرف پھینکا، ایک قطرہ شمال کی طرف پھینکا، ایک قطرہ جنوب کی طرف پھینکا، اور ایک قطرہ آسمان، ایک قطرہ واپس سمندر میں پھینک دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ جو پرندہ تھا وہ تم دونوں کو یہ خبر دے رہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور اس کا علم اتنا وسیع ہوگا اور اس نبی کی حکومت اتنی وسیع ہوگی کہ اس نبی کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی، اس نبی کی حکومت مغرب میں بھی ہوگی، اس نبی کی حکومت شمال میں بھی ہوگی، اس نبی کی حکومت جنوب میں بھی ہوگی، اور اس نے آخری قطرہ جو آسمان کی طرف پھینکا اس نبی کی حکومت اس نے بتایا کہ آسمانوں پر بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آخری قطرہ اس نے سمندر کے اندر پھینکا تھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنو، جو 5 قطرے اس نے پھینکے وہ اس نے نبی کی حکومت کی خبر تم لوگوں کو دی ہے، اور جو چھٹا اور آخری قطرہ اس نے واپس سمندر میں پھینکا ہے وہ تم لوگوں کو یہ بتا کر گیا ہے کہ اس نبی کا ایک وسیع ہوگا اور اس کا علم اتنا زیادہ ہوگا جیسے سمندر کے سامنے یہ قطرہ ہے، اور اس کے علم کے سامنے بالکل تمہارا علم ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے یہ قطرہ اس نے سمندر میں پھینکا تھا۔ اس کا علم اور تمہارا علم الگ ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ علی کا علم کیا ہے؟ علی ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا خطبہ دینا شروع کیا۔ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، انا صدیق الاکبر، انا فاروق الاعظم۔ علی خطبہ دے رہے ہیں، انا نقطہ بائے بسم اللہ، انا حاکم الادیان، میں تمام مذاہب کا رہبر ہوں۔ توجہ رکھیے گا، جس مقام تک لانا چاہ رہا تھا لے آیا۔ انا حاکم الادیان، میں تمام مذاہب کا رہبر ہوں، علی فرما رہے ہیں۔ مولا جا رہے تھے، سفر تھا شام کی جانب۔ اب توجہ رکھیے گا، شام کی جانب سفر تھا امیر المومنین کا، اور امیر المومنین کے ساتھ جناب سلمان، جناب مالک، جناب قمبر، مقداد اور عمار، یہ سارے موجود تھے۔ ان سب میں نہ تو کوئی بھاگنے والا تھا نہ تو کوئی پیچھے ہٹنے والا تھا، سارے ہی علی کے ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہمارا سفر شام کی جانب تھا اور ہم شام کی جانب جا رہے تھے کہ چلتے چلتے اچانک علی نے دلدل محشر حرام کی رکابوں کو موڑا اور اپنا رخ موڑ لیا، اور مولا چلتے جا رہے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ ہم نے گھوڑا روکا نہیں،
پیچھے سے میں نے آواز دے کے کہا کہ یا علی ہم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم آپ سے پوچھے کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس لیے، کس وجہ سے، لیکن اتنا بتائیے کہ ہم تو شام جا رہے تھے، یہ آپ نے اپنا رخ کیوں موڑ لیا؟ تو علی نے کہا کہ سلمان اور مالک میرے ساتھ آ جاؤ. توجہ رکھیے گا، سلمان اور مالک میرے ساتھ آ جاؤ. اب ایک طرف بندہ اہل بیت والا سلمان ہے اور ایک طرف علی کے لشکر کا سالار ہے. سلمان اور مالک دونوں علی کے ساتھ چلنا شروع ہوئے. مولا نے کہا کہ میں نے اپنا رخ اس لیے موڑا ہے کہ ابھی تھوڑا دور ہم جائیں گے تو سامنے ایک راہب کا دیر آئے گا. توجہ رکھیے گا، سامنے ایک راہب کا دیر آئے گا اور اس دیر کی درمیان والی کھڑکی پہ کھڑے ہو کر راہب انجیل کی تلاوت کر رہا ہوگا. وہ راہب انجیل کی تلاوت کر رہا ہوگا. مجھ علی کا یہ دل کر رہا ہے کہ میں اس راہب کو جا کے بتاؤں کہ حق کون ہے. مجھ علی کا یہ دل کر رہا ہے کہ میں اس راہب کو جا کے بتاؤں کہ حق کون ہے. سلمان کہتے ہیں کہ علی کے گھوڑے کے قدموں سے جو دھول اٹھ رہی تھی کہ اس دھول کا چھٹنا آہستہ آہستہ وہ دھول چھٹنا شروع ہوئی تو ہم نے اس دھول کے اندر سے دیکھا، اس مٹی کے اندر سے دیکھا کہ سامنے راہب کا دیر نظر آ رہا ہے اور اس دیر کی ایک چھت پر کھڑے ہو کے، کھڑکی میں کھڑے ہو کے ایک درمیان والی عمر والا راہب کھڑا ہے، ایک پادری کھڑا ہے کہ جو کہ نہ جوان تھا اور نہ بوڑھا تھا. وہ پادری کھڑے ہو کے انجیل پڑھ رہا ہے، اس کے گلے میں سلیب ہے. وہ پادری انجیل پڑھ رہا تھا کہ اچانک علی اس کے ریب اس کے دیر کے قریب پہنچے اور جیسے ہی علی دیر کے قریب پہنچے تو پادری ایک نظر انجیل کو دیکھتا ہے، ایک نظر علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، ایک نظر انجیل کو دیکھتا ہے، ایک نظر علی کے چہرے کو دیکھتا ہے اور اس نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا کہ اے سرخرو جوان تم کون ہو، اے لافتہ تو کون ہے؟ تو علی نے کہا کہ کیا تو نے ابھی میرا نام انجیل میں نہیں پڑھا؟ کیا تو نے ابھی میرا نام انجیل میں نہیں پڑھا؟ اس نے انجیل کو بند کیا اور سینے سے لگا کے اپنے دیر سے نیچے اترا اور دروازہ آگے کھولا اور دروازہ کھول کے کہا کہ اندر آئیے. علی کو قریب بلایا. دیر کے امیر المومنین نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کے امیر المومنین زمین پر آئے اور امیر المومنین راہب کے قریب آئے. توجہ، امیر المومنین راہب کے قریب آئے اور راہب نے کہا کیا آپ موسیٰ ہیں؟ تو علی نے کہا نہیں، میں موسیٰ نہیں ہوں، موسیٰ سے کلام کرنے والا ہوں. میں موسیٰ نہیں ہوں، میں موسیٰ سے کلام کرنے والا ہوں. تو راہب نے کیا کہا؟ آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا فن سکھانے والا ہوں. میں عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا فن سکھانے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ اندر آئیے. جب اس کی آنکھیں حیران رہ گئی، وہ حیران تھا کہ یہ شخص کون ہے، تو اس نے کہا آپ اندر آئیے. اب علی اندر آئے. اس نے کہا نہ آپ عیسیٰ ہیں نہ آپ موسیٰ ہیں، تو پھر آپ ہیں کون؟ تو علی نے کہا ابھی تو نے میرا نام انجیل میں پڑھا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی انجیل میں ایک نام پڑھا ہے، وہ نام تھا میت. توجہ رکھیے گا، وہ نام تھا میت. کیا وہ آپ کا اس میں گرامی ہے؟ تو علی نے کہا وہ میرا نام نہیں ہے، میرے بڑے بھائی محمد کا نام ہے. میرا نام نہیں ہے، میرے بڑے بھائی محمد کا نام ہے. اس نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ کہا انجیل میں میرا نام ایلیا ہے. انجیل میں میرا نام ایلیا ہے. اس نے جب علی کا نام سنا تو وہ آگے بڑھا اور ایک مقام بنا ہوا تھا، ایک تخت بنا ہوا تھا جس پہ انجیل، تورات اور زبور تینوں رکھی ہوئی تھی. اس نے ان تینوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد علی سے کہا کہ آئیے اور آ کے تخت پر بیٹھیے. آئیے اور آ کے تخت پر بیٹھیے. جہاں انجیل، تورات اور زبور رکھی تھی وہاں اس نے علی کو بٹھایا اور علی کو بٹھانے کے بعد خود دو زانو ہو کے علی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی تورات میں ایک نام پڑھا ہے، وہ نام ہے میت. تو کیا وہ آپ کا نام ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں، تورات میں تم نے جو میت نام پڑھا ہے وہ میرے بڑے بھائی محمد کا نام ہے. تورات میں مجھے بریا کہتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے ابھی انجیل میں ایک نام پڑھا ہے تاب. تاب کیا وہ آپ کا نام ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں، وہ میرا نام نہیں ہے، وہ میرے مولا محمد کا نام ہے. وہ میرا نام نہیں ہے، وہ میرے مولا محمد کا نام ہے. علی نے کہا انجیل میں مجھے ایلیا کہتے ہیں. اس نے جو دونوں ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی تھی، سینے سے زبور کو لگایا ہوا تھا. اس نے کہا انجیل میں جس کا نام ایلیا ہے اور تورات میں جس کا نام بریا ہے اس کا زبور میں بھی ایک نام ہے. تورات میں جس کا نام بریا ہے اور انجیل میں جس کا نام ایلیا ہے اس کا انجیل میں بھی ایک نام اور ہے. تو علی نے کہا زبور میں مجھے توجہ، امیر المومنین کہہ رہے ہیں انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، تورات میں میرا نام بریا ہے. علی نے کہا زبور میں میرا نام شنتیا ہے.
زبور میں میرا نام شنتیا ہے. اس نے کہا جو انجیل میں ایلیا ہے, جو تورات میں بریا ہے, جو زبور میں شنتیا ہے, کیا وہ آپ ہے؟ تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اگر آپ ہی ایلیا ہے, اگر آپ ہی شنتیا ہے, اگر آپ ہی بریا ہے, تو پھر آپ کا پہلے آسمان پہ بھی ایک نام ہوگا, آپ کا دوسرے آسمان پہ بھی ایک نام ہوگا, آپ کا چوتھے آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا, آپ کا پانچویں آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا, آپ کا چھٹے آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا, آپ کا ساتویں آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا. علی نے آواز دے کے کہا سلمان قریب آ جاؤ, تمہارے کام کی بات آ گئی ہے. علی نے کہا سلمان قریب آ جاؤ, تمہارے کام کی بات آ گئی ہے. راہب علی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, علی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, سلمان راہب کے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے. اور اب علی نے کہنا شروع کیا انجیل میں میرا نام ایلیا ہے. توجہ رکھیے گا, انجیل میں میرا نام ایلیا ہے, زبور میں میرا نام بریا ہے, اور تورات میں میرا نام شنتیا ہے. علی نے کہا پہلے آسمان والے مجھے عبد المجید کہتے ہیں, دوسرے آسمان والے مجھے عبد الحمید کہتے ہیں, تیسرے آسمان والے مجھے عبد الصمد کہتے ہیں, چوتھے آسمان والے مجھے ذوالعلی کہتے ہیں, پانچویں آسمان والے مجھے علی الاعلیٰ کہتے ہیں, چھٹے آسمان والے مجھے عبد الواحد کہتے ہیں, ساتویں آسمان والے مجھے احد کہتے ہیں. میں وہ ہوں کہ عرش جس کو جھک کر دیکھتا ہے. علی کہتے ہیں کہ ترکی والے مجھے بلیا کہتے ہیں, زنجان والے مجھے مجلان کہتے ہیں, ہندو مجھے کشن کشن کہتے ہیں, ہندو مجھے کشن کشن کہہ کے پکارتے ہیں, عرب والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں, عراق والے توجہ عراق والے مجھے حل عطا کا مالک کہتے ہیں. میں وہ ہوں کہ جس کے بابا نے جس کا نام ابو الحسن رکھا ہے, محمد نے جس کا نام ابو تراب رکھا ہے. اور علی آواز دے کے کہتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر کرار رکھا ہے. ماں نے جس کا نام حیدر کرار رکھا, جس کے بابا نے جس کا نام ابو الحسن رکھا, جس کے نبی نے جس کا نام ابو تراب رکھا, جس کی ماں نے جس کا نام حیدر کرار رکھا ہے, وہ علی کہ جس کے فضائل تورات کے بھی موجود ہیں, جس کے فضائل انجیل میں بھی موجود ہیں, وہ علی جس کے فضائل زبور میں بھی موجود ہیں. اس علی کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ کتنے ہی ظلم اٹھائے گئے. عزادارو, یہ وہی علی ابن ابی طالب ہے کہ رسول نے جس کے فضائل دنیا والوں کو سنا, لیکن دنیا والوں کے دلوں میں علی کا ایسا بغض تھا, علی کا ایسا بغض تھا کہ کسی نے علی کی اولادوں کو تازیانے مارے, کسی نے علی کی اولاد کو زہر دیا, کسی نے علی کی اولاد کو 13 ضربوں سے شہید کیا. عزادارو, وہ علی کہ جو کبھی بھی اپنے لیے نہیں لڑا تھا, وہ علی کہ جو میدان میں صرف خدا کے لیے اور محمد کی رضا کے لیے لڑتا رہا. اس علی کو میدان میں مارنا مشکل ہوا. جب دنیا والوں نے دیکھا کہ علی کو میدان میں مارنا مشکل ہے, تو سب نے یہ کہا کہ اگر علی کو میدان میں مارنا مشکل ہے تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں علی کو شہید کرنا آسان ہے. کسی نے کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا کیا تمہیں وہ جنگ یاد نہیں کہ ایک جنگ میں علی کے پیروں میں تیر لگ گیا تھا اور علی کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے, لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ابھی انتظار کرو. اور جب نماز کا وقت قریب آیا اور مولا علی مصلی پر کھڑے ہوئے تو رسول نے کہا جیسے ہی علی سجدے میں چلے جائے تو علی کے پیروں سے تیر کھینچ لینا. ہاں عزادارو, وہ علی کہ وہ جب نماز کے لیے سجدہ کر لیتا تھا تو
پیروں سے تیر بھی کھنچ جائے تو علی کو پتہ نہ چلتا تھا۔ اس علی کو نماز میں مارنے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ عزادارو 40 ہجری کا رمضان آ گیا اور علی روز خطبے دے رہے ہیں۔ اصحاب امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ آج 40 ہجری کے رمضان میں مولا علی کے خطبوں کا رنگ عجیب ہو گیا ہے۔ علی بار بار اپنی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، علی کے خطبوں کا رنگ بڑا ہی عجیب ہو گیا ہے۔ عزادارو 17 رمضان کو علی نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے مولا نے کہا کوفے والو مجھے بتاؤ کہ علی نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا؟ کہا نہیں یا علی آپ کی وجہ سے آج تک کوئی تنگ نہیں ہوا۔ کہا جیسے میں نے یتیموں کا خیال رکھا ہے، کوفے والوں میری وصیحت ہے کہ میرے بعد بھی ایسے ہی یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کو تنگ نہ کرنا۔ علی نے 17 رمضان کا خطبہ دے دیا۔ عزادارو آخری خطبہ 18 رمضان کو مولا نے دیا ہے۔ خطبہ دینے کے بعد علی منبر سے اترے اور چلتے چلتے بیٹی ام کلثوم کے گھر پہنچے اور عزادارو آخری افطار بیٹی کے ہاں علی نے کیا ہے۔ عزادارو بی بی کہتی ہے کہ میں نے دسترخوان بچھایا اور بابا کے لیے افطار کا سامان رکھا، میں نے دسترخوان پہ نمک بھی رکھا، میں نے دسترخوان پہ دودھ بھی رکھا، تو علی کی آواز آئی بیٹی ام کلثوم کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بابا ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کرتے؟ تو بی بی نے کہا میں نے چاہا کہ میں بابا کے آگے سے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا دودھ سے افطار کر لے تاکہ بابا دودھ سے افطار کر لے۔ تو جیسے ہی میں نے دودھ نمک اٹھانے کی کوشش کی تو بابا کی آواز آئی ام کلثوم نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو، شاید کل کوئی ایسا مہمان آ جائے کہ جسے شربت پلانے کی ضرورت پڑ جائے۔ علی کو کتنا خیال تھا سب کا۔ عزادارو ایک مرتبہ افطار کے بعد علی افطار کر کے فارغ ہوئے، اٹھے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ عزادارو حجرے میں جا کے مصلی عبادت پر علی نے عبادت کرنا شروع کی۔ ہاں عزادارو یہ وہی علی ہے کہ جس علی نے ابھرتے ہوئے سورج سے کہا تھا کہ اے سورج گواہ رہنا کہ جب بھی تو طلوع ہوا ہے تو نے علی کو عبادت خدا کرتے ہوئے پایا ہے، علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا۔ عزادارو علی عبادت کر رہے ہیں۔ فضہ کہتی ہے یہ رات بڑی عجیب رات تھی، یہ رات بڑی عجیب رات تھی، اس لیے کہ علی نماز پڑھتے اور درمیان میں علی باہر آتے، صحنہ خانہ میں آ کر آسمان کو دیکھ کر کہتے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا، خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا۔ عزادارو وقت گزرتا رہا، رات کا دوسرا پہر گزرا، علی تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے اور عزادارو رات کا تیسرا پہر ہے، فجر کا وقت قریب ہے۔ عزادارو مولا نے ابا کبا کو ٹھیک کیا اور صحنہ خانہ میں آئے۔ ایک مرتبہ مرغابیوں نے مولا کا راستہ روکا اور مرغابیاں رو رو کے یہ نوحہ کر رہی تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ مرغابیاں یہ نوحہ کر رہی تھی کہ یا علی آج کی رات مسجد میں نہ جائیے، اگر آج آپ مسجد میں چلے گئے تو زینب یتیم ہو جائے گی۔ یا علی اگر آج آپ مسجد میں چلے گئے تو زینب یتیم ہو جائے گی۔ عزادارو علی نے کہا کہ آج کی رات علی کو مسجد پہ جانے سے کوئی مخلوق خدا نہیں روک سکتی، اور پھر وصیت کی کہ اے میرے بچوں اگر مرغابیوں کو پال سکو تو انہیں رکھ لینا، اور اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ علی کو کتنا خیال ہے سب کا۔ اب عزادارو مولا چلے، جی بھر کے گریہ کر لینا، بس چند جملے اور آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ عزادارو جی بھر کے گریہ کر لینا، جی بھر کے پرسہ دے لینا، کیا پتا اگلے برس کون ہو اور کون نہ ہو۔ رو رو کے کہنا مولا حسین ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، جناب زہرا ہم آپ کو آپ کے شوہر کا پرسہ دیتے ہیں، رسول اللہ ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دیتے ہیں۔ عزادارو علی چلے
اب دروازے پہ جو پہنچے تو دروازے کی زنجیر علی کی ابا کے دامن سے لپٹ گئی اور رو کے کہا یا علی نہ جائیے، مسجد میں نہ جائیے، عزادارو مولا چلے۔ اور چلتے چلتے مولا نے پہلا قدم جو ہے وہ کوفے کی گلی میں رکھا۔ کوفے کی گلیوں میں بڑا عجیب منظر ہو گیا، ایک عجب سی ویرانی تھی اس رات۔ عزادارو علی نے چلنا شروع کیا اور مولا آہستہ آہستہ چلتے جاتے ہیں اور کوفے کی مسجد میں مولا پہنچے تو مولا نے دیکھا کہ ایک شخص الٹے منہ مسجد میں سو رہا ہے۔ اب علی آگے بڑھے اور اس کو پیر کی ٹھوکر سے جگایا اور پیر کی ٹھوکر مار کے کہا جاگ، نماز کا وقت ہے۔ میں کہوں گا یا علی اسے نہ جگائیے، اگر آج یہ اٹھ گیا تو زینب ام کلثوم یتیم ہو، یا علی اگر یہ اٹھ گیا تو زینب ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی۔ عزادارو اب مولا کو کتنا خیال ہے کہ کسی کی بھی نماز قضا نہ ہو۔ علی نے اپنے قاتل کو جگایا اور جگا کے کہا کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ۔ عزادارو چلتے چلتے علی گلدستہ اذان پر پہنچے۔ دو آذانیں بڑی مشکل سے سنی ہے علی کی بیٹیوں نے۔ عزادارو دو آذانیں بڑی مشکل سے سنی ہے۔ پہلی آذان 40 ہجری کی آذان ہے، دوسری آذان کربلا کے میدان میں علی اکبر کی آذان ہے۔ عزادارو جب 40 ہجری 19 رمضان کو علی نے گلدستہ آذان پر آ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، عزادارو جیسے ہی یہ صدا گھر میں پہنچی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی اور بیٹیوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ عزادارو سب کہتے تھے کہ ایسی آذان آج تک علی نے نہ دی ہے۔ عزادارو سب کہتے تھے ایسی آذان ہم نے آج تک نہ سنی۔ عزادارو آذان دے کے مولا فارغ ہوئے۔ آذان کے بعد مصلی عبادت پر آئے اور مصلی عبادت پر آ کے تکبیرۃ الاحرام باندھا۔ عزادارو تکبیرۃ الاحرام کے بعد علی نے قیام کیا، علی رکوع میں آئے۔ عزادارو علی نے پہلا سجدہ کیا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ ادھر ابن ملجم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، ادھر علی نے دوسرے سجدے میں سر رکھا، ادھر ابن ملجم نے دوڑنا شروع کیا، یہاں ابن ملجم نے تلوار چلائی، یہاں علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، یہاں ابن ملجم کی تلوار چل رہی تھی، یہاں چلتی تلوار اور اٹھتا سر آپس میں ٹکرایا۔ ابن ملجم کے سر تلوار نے علی کے سر پہ ضربت لگائی، علی کی آواز آئی فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہوا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ عزادارو آواز دے کے کہا حسن نماز مکمل کراؤ۔ عزادارو مولا نے نماز مکمل کرائی۔ عزادارو آواز دی بیٹا ہمیں گھر لے کے چلو، گلیم منگوایا گیا۔ عزادارو سارے بیٹے نے مل کر گلیم اٹھایا اور گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اصحاب روتے جاتے ہیں، جبرائیل نوحہ کر رہا ہے قد قتل الامیر المومنین، قد قتل الامیر المومنین۔ اصحاب نوحہ کر رہے ہیں، سارے بیٹوں نے مل کے گلیم اٹھایا۔ میں کہوں گا یا علی آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کو ایک ضربت لگی تو سارے بیٹے موجود تھے، لیکن کربلا میں آپ کا بیٹا حسین جب شمر 13 ضربے چلا رہا تھا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ 70 قدم میں زینب کھڑی کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، میری ماں نے۔ عزادارو چلے لے کے گھر کے قریب پہنچے، گلی کے قریب پہنچے تو مولا نے کہا حسن میرے اصحاب سے کہو کہ یہ واپس چلے جائیں۔ تو مولا نے کہا بابا یہ آپ کے لیے آ رہے ہیں، بابا یہ آپ کی محبت میں آ رہے ہیں، انہیں آنے دیجئے۔ تو مولا نے کہا حسن ابھی جب میں گھر میں داخل ہوں گا اور میری بیٹیاں میری یہ حالت دیکھیں گی تو میری بیٹیوں سے رہا نہیں جائے گا، اور میں علی گوارا نہیں کرتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں پڑے۔ میں کہوں گا یا علی انہیں آ جانے دیجئے، آج ہی تو کوفہ ہے اور کوفے میں آپ بھی موجود ہیں، یا علی یہی کوفہ ہوگا 61 ہجری میں، اسی کوفہ میں آپ کی بیٹی زینب آئے گی تو کوئی زینب کو پوچھے گا نہیں بلکہ کوئی پتھر مارے گا۔
عزادارو گھر میں داخل ہوئے علی، بس آخری 2 جملے سن لینا، گھر میں داخل ہوئے علی، بیٹیوں نے باپ کا حال دیکھا، بیٹیوں میں کو حرام برپا ہو گیا۔ عزادارو بی بی نے بابا کے سر پہ ضربت لگی دیکھی، بی بی نے رونا شروع کیا۔ میں کہوں گا بی بی زینب آپ خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کے بابا کو ضربت لگی تو آپ کو سنبھالنے کے لیے عباس بھی موجود تھے، آپ کو سنبھالنے کے لیے حسین بھی موجود تھے، آپ کو سنبھالنے کے لیے حسن بھی موجود تھے، آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ کے باقی بھائی بھی موجود تھے، لیکن قسمت حسین کی سکینہ کی، جب باپ کے گلے پہ 13 ضربیں چلائی جا رہی تھی تو بیٹی 4 قدم پر آ گئی اور آ کے کہا نہ مار میرے بابا کو، جس بیٹی کو دلاسے کی ضرورت تھی باپ کے قاتل نے آگے بڑھ کر تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علیکم الظالمین، ماتم حسین۔